اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نبوی میں آج ہم دیکھیں گے رکوع کا بیان۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں، جیسا کہ ابن عمر کا فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں اپنی پشت جو تھی بالکل سیدھی رکھتے تھے، سر نہ تو بہت اونچا ہوتا تھا اور نہ ہی نیچا ہوتا تھا۔ تو ایک طرح سے اگر آپ ان کو دیکھیں کہ کوئی نماز اگر پڑھ رہا ہو تو آپ کا ایک لیول ہونا چاہیے، اس طرح سے کہ اگر آپ کی بیک پہ کسی نے پانی کا گلاس رکھے تو وہ گرنا نہیں چاہیے، کوئی چیز اگر آپ کی کمر پہ رکھی جائے تو وہ چیز نیچے نہ گرے، اس طرح ہونی چاہیے اسٹریٹ بالکل۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھا اور انہیں مضبوط پکڑا، انگلیاں کشادہ رکھیں اور دونوں بازو تان کر رکھے اور کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے تھے سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا اس کا رکوع پورا ہو گیا، مگر یہ ادنا درجہ ہے، یعنی کہ کم از کم تعداد ہے کہ منیمم جو آپ نے کرنا ہے وہ 3 ہے، میکسیمم آپ جتنا مرضی کر لیں، لیکن کم از کم 3 دفعہ تو آپ نے پڑھنا ہی ہے اسے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے سبحانکا و بحمدکا لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں، اب یہ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھنے والی دعا ہے، یہ کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو سبحانہ کا اور اللہم یہ تو وہی ہے جیسے ہم دوسری دعا پڑھتے ہیں نا اپنی سٹارٹ کے اندر، جو نماز کو سٹارٹنگ میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، بالکل اسی طرح سے ہی شروع ہو رہی ہے، یاد کرنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو سبحانک اللہم، پھر آگے آپ نے کیا ایڈیشن کیا ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھتے تھے وہ۔ اور یہ جو ہے یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح جبریل کا پروردگار نہایت پاک ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی، قہر، غلبے، بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ نہایت ہی پاک ہے۔ سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے تھے اللہم لکا رکعت و بکا آمنت و لکا اسلمت خشع لکا سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ اطمینان نماز کا رکن ہے۔ تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی، یعنی کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جا پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا پھر نماز پڑھی، جس طرح پہلے بے قاعدہ پڑھی تھی، پھر واپس آیا، سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا وعلیکم السلام، جا پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیسری بار چوتھی بار بے قاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر، پھر قبلہ رخ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر، پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قوما میں سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، پھر اپنا سجدے سے سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اسی طرح اپنی تمام نماز کو پورا کر۔ ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز درست نہیں ہوتی یہاں تک کہ رکوع اور سجدے سے اٹھا کر بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ شرابی، زانی اور چور کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، یعنی کہ ان کا گناہ کتنا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہیں اور ان میں سزا بہت ہے، اور کان کھول کر سنو، بہت بری چوری اس آدمی کی ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ وہ کس طرح؟ تو فرمایا کہ جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ یہ موطا امام مالک کی ہے جس سے یہ روایت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ قومے کا بیان۔ قوما کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو تم کہو اللہم ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے ساری تعریف ہے۔ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل گیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ رفاع بن رافع روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، پس ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا، یعنی کہ یہ کس نے کلمات پڑھے تھے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے ہیں جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قومے میں یہ پڑھا کرتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں، زمین اور اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اسی طرح کی ایک دعا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ جب تہجد کا ٹائم ہوتا تھا نا تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی دعا پڑھا کرتے تھے ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے ہمارے پروردگار ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے، اور بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے لائق ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دے دی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور دولت مند کو دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں بھی فرمایا کرتے تھے ایک اور دعا جو ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ۔ یہ والی دعا ہم نے جو ابھی یاد کر رہے ہیں نا، یہ اس سے ملتی جلتی دعا ہے، کچھ چیزیں اس کی جو ہیں وہ اس میں بھی ویسے ہی مل رہی ہیں۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، ہر چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اے اللہ مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسا پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ کوما ہوتا کیا ہے؟ کوما بیسیکلی جب رکوع کے بعد جب آپ اطمینان سے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اس کو کوما کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو کر بڑے اطمینان سے کومے میں پھر یہ دعائیں جو تھی وہ پڑھا کرتے تھے۔ برا رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کر کوما میں کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا، سوائے قیام کے اور تشہد بیٹھنے کے، یعنی کہ یہ چاروں چیزیں رکوع، سجدہ، جلسہ اور کوما اپنی لمبائی کے حساب سے ایک جتنی ہوتی تھی۔ تو اب دیکھیں کہ ہم اپنا دیکھیں کہ جب ہم ایک رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جانے کے بعد ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں جتنی دیر ہم رکوع کرتے ہیں؟ تو اتنا ہی آپ کو اوپر کھڑا ہونا ہے جتنی دیر آپ نے رکوع کیا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں تو اس سجدے میں آپ جتنی دیر نیچے رہے ہیں، جب آپ اس کے بعد بیٹھیں گے اگلے سجدے میں جانے سے پہلے، تو آپ اتنی ہی دیر بیٹھیں گے جتنی دیر آپ رکوع اپنے سجدے میں آپ نے گزاری تھی۔ تو اطمینان سے بیٹھ کر، جبکہ آپ کی اس میں کہتے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں جو ہیں نا وہ اپنی اپنی جگہوں پر آ جانی چاہیے، اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ جب آپ بیٹھیں تو پورے باڈی پارٹس آپ کے سارے پرسکون ہو جائیں، پھر آپ اپنا اگلا سٹیپ کریں گے۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد جو آپ بیٹھے تھے، پھر آپ اگلا جو سیکنڈ آپ کا سجدہ ہے وہ آپ کریں گے۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں سیم ان کی جو ڈیوریشن ہونی چاہیے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوما بہت لمبا ہوتا تھا، تو انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا کوما کرتے کہ کہنے والا کہتا کہ آپ شاید بھول گئے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکیں، اس طرح کا بنا سکیں کہ جس طرح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے ہمیں دکھایا ہے، ہم اپنی اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں۔ نماز وہ چیز ہے جس کا سب سے پہلے سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو قبول فرمائے، جو غلطیاں ہم لوگ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔